جی کراچی لٹریچر فیسٹیول جو ہے کراچی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. آج اس کا دوسرا دن ہے. یہ 13واں فیسٹیول ہے اور یہ ہر سال ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے یہاں پہ. علمی ادبی میلہ یوں کہا جائے. لٹریچر فیسٹیول ہے لیکن جس میں صرف علم و ادب کی نہیں لیکن ملک کے ہر طرح کے موضوعات پر بات ہو رہی ہے. سیاست پہ بات ہوتی ہے، ادب پہ ہوتی ہے، صحافت پہ ہوتی ہے، میوزک پہ ہوتی ہے، مختلف ڈسکشنز ہوتے ہیں، سماجیات پہ بات ہوتی ہے، خواتین اور بچوں کے ایشوز پر بات ہوتی ہے. ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا جس پہ اس فیسٹیول میں بات نہ ہو رہی ہو. گزشتہ روز صدر مملکت طارق الوی نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا اور آج یہ دوسرا دن ہے اور یہ فیسٹیول رواں دواں ہے. بہت سارے سیشنز آج ہم نے سنے جس میں اس وقت ہم سن رہے تھے کیسر بنگالی، مفتاح اسماعیل اور ان لوگوں کو جو ملکی معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ بڑی ورسٹ کنڈیشن میں ہے اس وقت پاکستان کی معیشت. باہر ہم نے دیکھا لان میں بڑا زبردست قسم کی ایک بحث ہو رہی تھی. ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے. تو اسی حوالے سے ہم کچھ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اچھا، سوال میرا ظاہر ہے کہ ہم کراچی لٹریچر فیسٹیول میں اور ہمیشہ آتے رہتے ہیں. ابھی آپ کا سیشن سنا اور اس سے پہلے قوم پرستی پہ ایک سیشن تھا، سندھی نیشنلزم پہ، جو لوگوں نے بلا جواز اس کو اتنا سا متنازع بنایا ہوا ہے کہ کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کو قوم پرستی پہ بات کرنی چاہیے اور باقی عاجز جمالی، عرفان عملہ یا باقی جو بھی ینگ جنریشن ہے ان کو نیشنلزم پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک انتہا پرستی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایک انتہا پسندی ہے. میں کہتی ہوں انتہا پسند نہیں، یہ فاشزم ہے. فاشزم جب آتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کا اوپینین ہے وہ آخری اور حتمی ہے. اس کے اگینسٹ کوئی چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بالکل اس قسم کے جو رویے ہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیشنلزم پہ یا قوم پرستی پہ بات کرنے کی یا ان کی اجارہ داری ہے اور وہ سرٹیفکیٹ کا اجرا کرنے لگے ہیں کہ کون قوم پرست ہے، قوم پرست نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں آپ کو یا مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. ہم جو بھی ہیں اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کسی عزم کی ضرورت نہیں ہے. جن کو عزم پیچھے لگانے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے کہ عزم کہاں رہ گئے اور وہ کہاں نکل گئے. رہی بات کہ بات کس کو کرنی چاہیے، بات کس کو نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن از آور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. آپ میری بات سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے اختلاف کو آنر کرنا میرا فرض ہے. لیکن آپ طے نہیں کر سکتے کہ کون بات کر سکتا ہے، کون بات نہیں کر سکتا. یہ اس کو مساجنی کہتے ہیں. یہ نہ صرف ایک عورت دشمنی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سماج میں صرف مرد دانشور ہو کے بات کر سکتا ہے. دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے جارج بش کی طرح کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. آپ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو ہمیں حق ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس سیاسی جماعت کے ایجنڈا سے ایگری نہیں کریں تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں جب ہم عورتوں کے حقوق کے لیے جو ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، مارچ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ سندھ کے نیشنلزم سے باہر ہیں وہ عورتیں؟ کیا اس وقت آپ کو سندھی قوم نظر نہیں آتی جس کی 48% جو پاپولیشن ہے، پرسنٹیج ریشو ہے، جو عورتیں ہیں وہ روز مر رہی ہیں؟ اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب ڈیلی 3 عورتیں مر رہی ہوتی ہیں؟ وہاں پہ آپ کا کیا اسٹانس ہوتا ہے؟ جس طرح آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس لیے نیشنلسٹ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی سیاسی پارٹی کے جلسے میں شریک نہیں ہوئی، اس لیے ہم بھی آپ کو نیشنلسٹ نہیں سمجھتے. کیونکہ میں نیشنلسٹ اس کو سمجھتی ہوں جو عورت کے لیے کھڑا ہو، جو ہاری کے لیے کھڑا ہو، جو مظلوم کے لیے کھڑا ہو، جو نفرت کی سیاست نہ کرتا ہو، جو محبت کی بات کرتا ہو. آج کے جدید سندھ میں سندھی نیشنلزم کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا اپنے معاشرے کے ساتھ کھڑی ہے؟ جس طرح کہ آپ نے دیکھیں نیشنلزم تو ایک نظریہ ہے، ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے. ایز اے بیانیہ اوپر سے نہیں آتا. نیشنلزم کے بیانے میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ خود جنریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے آتا ہے. کہیں پہ استحصال ہو رہا ہے آن دا بیسس آف آپ کی زبان
زبان کے بنیاد پہ، آپ کے لوکیشن کے بنیاد پہ اس پہ جو لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے دیٹ از اس کو جڑ کے ایک بیانیہ بنتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہے۔ اس بیانیے کو جنریٹ کرنے میں صرف قوم پرست سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ نہیں ہے، سندھ کے ہر ادیب، دانشور، شاعر، ہر کسی کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے معاملے میں تو میں بڑی کلیئر ہوں کہ سندھ کا بیانیہ اب بھی سندھ کے پاس ہے، اور اس بیانیے کو جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو کچھ لوگ کو آپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سندھ کے باشعور لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ سندھ کے بعد پاس جو پاورفل نیشنلسٹ بیانیہ ہے، اس بیانیے کی وجہ سے ہی سندھ اگر کچھ حقوق لے سکا ہے، اگر 18th امینڈمنٹ آ سکی ہے، اگر NFC ایوارڈ پہ بات ہو رہی ہے، اگر آئی لینڈس واپس ملے ہیں، تو دیٹ از بیکاز آف دس بیانیہ۔ تو اس بیانیے کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پارٹی اپنے نام کے پیچھے پرست لگا دے تو وہ سندھ پرست ہو جائے گی۔ میں بھی سندھ پرست ہوں، میں بھی قوم پرست ہوں۔ کسی سیاسی پارٹی کی، کسی فرد کی، کسی تنظیم کی مونوپولی نہیں ہے نیشنلزم کے اوپر۔ یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ نے پیٹنٹ کرا لی ہے۔ یہ ہم سب، آپ کی جو ریزنٹمنٹ ہے، ہماری آواز ہے، وہ ہمارا بیانیہ ہے۔ آپ ہماری آواز ہم سے چھین نہیں سکتے۔ KLF میں ہیں، ہمیشہ ملتے ہیں۔ آج آپ کا ایک سیشن تھا سندھی نیشنلزم پہ، اور سنا ہم نے، لیکن سندھ میں ایک عجیب و غریب انتہا پرستانہ ایک کنٹروورسی ہے کہ کوئی فکس لوگ ہیں جو نیشنلزم پہ بول بھی سکتے ہیں، کوئی فکس لوگوں کو بولنے کا حق ہے، عاجز علی، عمر سلو، باقی جو نیو جنریشن ہے ان کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے سندھی نیشنلزم پہ۔ میرا خیال ہے یہ بھی انتہا پرستی ہے، کیا کہیں گے؟ میں تو کہتی ہوں کہ انتہا پرستی صرف مذہبی نہیں ہوتی، یہ کلچرل بھی ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی کے اندر جو ہٹلر نے قوم پرستی کے نام پر شاونزم پھیلایا، وہ میرا خیال ہے کہ یورپ کو نہیں بھولا ہوگا، اور اس شہر کے اندر ایک خاص مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے نام پر جو ایک لسانیت اور ایک قسم کا فاشزم تھا وہ بھی نہیں بھولا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اس ماڈل کو کاپی کر کے جو کراچی میں کچھ سالوں تک جو ہے کراچی کی آواز، کراچی کا ڈسکورس جو ہے یرغمال تھا، اگر کوئی سندھ میں چاہتا ہے کہ اس طرح سے قوم پرستی پہ ڈسکورس، سیاست پہ ڈسکورس، کلچر پہ ڈسکورس، اگر وہ اس زور زبردستی اور اس دھونس سے اگر کوئی یرغمال کرنا چاہے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کون کس پہ بات کر سکتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ دینے کا، یہ مہر لگانے کا ابھی تک کسی پارٹی کو نہ حق ہے، نہ کسی گروہ کو، نہ کسی گروپ کو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، یا اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات اگر آ جائے، اگر قوم پرستی کی ہی بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بھی ڈسکورس ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ حقیقت میں یہ جو خود کو قوم پرست کہہ رہے ہیں وہ قوم پرست ہیں بھی کہ قوم پرستی کے لبادے میں چھپے ہوئے اپنے گروہی مفاد کے لیے کام کرنے والے ہیں، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ اس طرح سے جس طرح سے مذہبی گروپوں کے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پہ سیاست پہ بہت جو ہے وہ انتہا پسندی اور بہت گندا کاروبار کیا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ قوم پرستی کا نام لے کر اپنے گروہی مفاد کے لیے، اپنے شخصی مفاد کے لیے جو ہے آپ اس کو دوسروں کا بولنا بند کر دو۔ یہ کتاب ایک اکیڈمک ریسرچ بک ہے جو پیرس کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک PhD کی تھیسس ہے، اور PhD کی تھیسس بھی جو کسی پاکستانی یا کسی اور ان کے لوگوں نے نہیں، ان کے باہر کے ایگزامینرز نے دیکھی ہے، چیک کی ہے، اور اس کے بعد وہ آیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ پڑھے بغیر اس پہ بات کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کے انٹروڈکشن کا پہلا ہی پیج پڑھ لیں تو اس پہ واضح طور پر اس نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ ایتھنک، اس کی خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے الیکٹورل اور جو ساؤتھ ایشیا کی پولیٹیکل جو بیک ڈراپ ہے سیاست کا، اس کے حوالے سے، یا مختلف جو ہے افریقہ کے اور مختلف ممالک کا اس نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی مواد ملتا ہے اکیڈمیکلی۔
پھر اس نے کہا ہے کہ مہاجر آئیڈینٹی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی بہت سارا مواد موجود ہے، لیکن نیشنلزم، سندھی نیشنلزم کے اگر اکیڈمیکلی ہم دیکھنا چاہیں تو انفارچونیٹلی کوئی ایسے آپ کو ہولسٹک بک نہیں ملتی، ایسا کوئی اکیڈمک ریسرچ ورک نہیں ملتا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس اسما فیض جو ایک ینگ اسکالر ہے، برائٹ اسکالر ہے، اور ایک یورپی ملک سے اگر سندھ کے نیشنلزم پر اگر پی ایچ ڈی کر کے آئیے تو ان نیشنلسٹوں کو سو کال جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو نیشنلسٹ مانتی ہی نہیں ہوں کہ وہ قوم پرستی کے نام پر دبا تو ہو سکتے ہیں کہ قوم پرست نہیں ہو سکتے، لیکن اگر انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہے سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات ہے اگر کچھ چیزوں پر اگر ان کو اعتراض ہے، اس کے ویو پہ اعتراض ہے، کیونکہ اکیڈمک ورک کے اندر کوئی فتویٰ تو نہیں ہے، اس میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس کا کاؤنٹر جو ہے آرگیومنٹ دیتے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو دے سکتے ہیں، کاؤنٹر اکیڈمک ریسرچ پیش کر سکتے ہیں. یہ کوئی فتویٰ یا کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، اکیڈمیا میں تو دروازے کھلے ہوئے. تیسری نمبر پر بات اگر آ جائے تو اس کے حوالے سے بھی اس کا جو اگر بات ہے تو اس نے دو طرح کا اس کی ریسرچ کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر سندھی نیشنلزم ہے، اور اس کے حوالے سے اس نے جو بات کی ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے جنم لیا ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ کس طرح سے آیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی جس نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں 40s کا وہی ہو، 60s کا وہی ہو، 70s کا وہی ہو. ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ آج کل آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن آج کل جس نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں خود وہ سائیں جی ایم سید کا نیشنلزم بھی نہیں ہے، کیونکہ سائیں جی ایم سید کا نیشنلزم کا جو مین پوائنٹ تھا وہ چار ان پہ کھڑا ہوا ہے، جس میں نیشنلزم، سیکولرزم، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی. آج کا جو یہ جو علمبردار گروہ ہے، علمبردار گروہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کہاں تک سیکولر ہے، کہاں تک وہ جو ہے سوشلسٹ ہے، اور کہاں تک وہ ڈیموکریسی کے بنیادی اس کو یہ تو ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کو بولنے نہیں دے رہے. پھر یہ سیکولرزم کے جو آج کل کے جو اینٹائی ایک موو چلتی ہے تو اس میں تو کوئی بھی آ جائے بندہ. تو ابھی تو سندھی نیشن کے کوسچن پہ بھی آئیڈینٹی ہے، کیونکہ اب تو ہمارے پاس بہت ایکسٹریمسٹ مذہبی لیڈر بھی خود کو سندھی قوم پرست کہتے ہیں، اور ہماری قوم پرستی اس کا لیبل کو بڑے اچھے طریقے سے مان لگتی ہے. تو کیا سائیں جی ایم سید کا سیکولرزم یہی تھا؟ سائیں جی ایم سید کی تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس ریاست کے جس پہ اس نے اسما فیض نے کام کیا، اس نے کام ہی یہی کیا ہے کہ دا ویری سینٹرلائزڈ جو اس کی اپروچ رہی ہے، اس اسٹیٹ کی جو نیچر رہی ہے، اس سے جو سندھ کے اندر گریونسز آئی ہیں کہ کنٹرول کرنا. تو سائیں جی ایم سید کا کیا تھا؟ پولیٹیکل اکانومی، پھر فائنینشیل جو ہے پولیٹیکل آٹونومی، اکنامیکل آٹونومی، پھر لینگویج، پھر کلچر، پھر اس کی لڑائی ہے سینٹر کے ساتھ. آج کا مجھے نیشنلسٹ بتایا وہ کس کے خلاف کھڑا ہوا ہے؟ آج کا نیشنلسٹ پولیٹیکلی اپنے آپ کو بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور ویسے میں نے ابھی بھی کوشش کی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ سائیں جی ایم سید کو ہو سکتا ہے کہ میں نے انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کی ہو. اگر یہ صحیح ہے تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں اسپیشلی کرپشن کے حوالے سے بات کی گئی ہو. اسپیشلی جو بات کی ہے پولیٹیکل آٹونومی کی بات ہے، فائنینشیل آٹونومی کی بات ہے، اور سندھ کے کلچرل شناخت کی آٹونومی کی بات ہے. تو اب ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اچھا، ظاہر بات ہم اس فیسٹیول پہ کریں گے، لیکن آپ چونکہ وومین رائٹس ڈیفینڈر ہیں اور خواتین حقوق کے حوالے سے آپ کی تحریک ہے، اس فیسٹیول کے تناظر میں کیا کہیں گے؟ اب اس میں جو وومن ایکٹیوسٹ جو رائٹرز ہیں وہ یہاں کافی تعداد میں مجھے نظر آتی ہیں، اور وہ بہت دلچسپی لیتی ہیں. بلکہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھی جو ہے ان کا پورا گروپ آتا ہے، اور وہ بعض وقت تو ہم اسی لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں حیدرآباد کی جو وومن ایکٹیوسٹ ہے وہ یہاں مل جائیں گی. ایک ہمیں یہ بھی چارم ہوتا ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ویسے بھی لوگ ظاہر ہے کہ ترسے ہوئے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کو، ادبی اور شاعرانہ ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ اتنی زندگی مشکل ہو گئی ہے، اتنے لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں. تو اس میں جب کوئی ادبی میلہ لگتا ہے تو
यकीन माने हम लोगों को बहुत खुशी होती है और हम बहुत खुशी से आते हैं और देखते हैं। और इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि रीजनल लैंग्वेजेस को बड़ी अहमियत दी है। रीजनल अदीबों को मैं समझती हूँ बड़ी हौसला अफजाई होगी, उनको इनामात भी मिले, उनकी किताबों को मतलब अहमियत दी गई है। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है कि अब सिर्फ इंग्लिश में इतना फोकस नहीं रहा है, बल्कि हमारी जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो जो भी हों उन सबको उन्होंने शामिल किया है। तो एक ये बहुत अच्छा हुआ है। ठीक। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में ज़ाहिर है कि हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और ये 3 दिन का फेस्टिवल है। दूसरे दिन हमने देखा कि बहुत सारे सेशंस भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अहम बात की। मैंने स्पेशली फ़ोकस किया है ख़वातीन के इशूज़ और सिंधी कौम परस्ती, सिंधी नेशनलिज़म को। आपने सुना एक सेशन में सिंध में एक बड़ा एक तनाज़ा चल रहा है कि अमर सिंधु और इरफान अमला को सिंधी कौम परस्ती पे बात क्यों कर रही हैं, किसी कौम परस्त को बात करना चाहिए। बहरहाल उनसे भी हमने बात की, उनको भी आपने सुना। तो तमाम इश्यूज़ पे ये फ़िक्स नहीं है कि किसको किस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे यहाँ इस बार एक अहम बात ये भी हुई है कि सिंधी, बलोची, पश्तो और दीगर ज़बानों के अदब पे भी बात हो रही है, जो बहुत ही एक मस्बत बात है।